بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل میں چلے جاؤ، لگ لگ کر بیٹھو، جگہ نہیں چھوڑو۔ جگہ چھوڑیں گے تو ابلیس آ کر اندر اٹیک کرے گا آپ کو۔ لگو، ایک ایک رو میں آ جاؤ، صفیں باندھو ہر جگہ پہ۔ قیامت میں صفیں باندھنا ہے۔ چوروں کی صف الگ ہے، نیکوکاروں کی صف الگ ہے۔ تھوڑا آگے آ جاؤ، یا آپ پیچھے چلے جاؤ، وہ صف میں جاؤ۔ آپ آؤ، تھوڑا آگے آؤ، اور آپ آگے آؤ۔ 3 صفیں بنا لو نا، 3 لائن آ جاؤ۔ آؤ بیٹا، اور ہٹ کے آؤ، آگے آؤ۔ میں اور آگے ادھر آؤ۔ لگو ان کو، لگو جاؤ، ان کو لگو، ان کو لگ کر آپ بیٹھو جاؤ۔ رنگ برنگ کون سا رنگ؟ سب رنگ ایک رنگ، مگر سارے رنگ چھوڑ کر اللہ کے رنگ میں رنگ جانا۔ ہادہ صبغۃ اللہ، یاد ہے؟ آتا ہے یہ لفظ؟ کس کو آتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، کس کو آتا ہے؟ ہاں، صبغۃ اللہ بولنا کس کو آتا ہے؟ پہلے بولتے تھے، سنا تھا، آج سن لینا، سن کر ہی آپ ایک کب سنے؟ ہاں، نہیں، ذرا ان کی یادداشت صحیح کرانے۔ صبغۃ اللہ کا معنی کیا ہے؟ درخت کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں۔ اب بچے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ بچے ہیں، پڑھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رنگ میں تو رنگ جا، میرے رنگ میں تو رنگ جا۔ ہولی کھیلنے کا رنگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جانا۔ آپ کیا پیارے پنک کلر کے اسکارفس پورے پہنے، بلو آسمان کے پہنے، آپ ایک پورے رنگ الگ ہیں یہاں پہ، مگر ایک رنگ میں ہو جانا۔ میں کالے میں برقعے میں ہوں، وہ باجی برقعے میں، الگ الگ رنگ ہیں یہاں پہ۔ دیواروں کے، دروں کے، درختوں کے، ہر چیز کے رنگ الگ ہیں، مگر یہ ایک رنگ ہو جانا۔ سنی جماعتی اہل حدیث شیعہ سارے الگ الگ ہیں، سب ایک رنگ میں ہو جانا، پورے ایک رنگ میں ہو جانا۔ رنگ الگ نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی رنگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہرا رنگ نہیں ہے۔ سب ٹوپی ہری ہری پہنتے ہیں، کالے کالے پہنتے ہیں، یہ رنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں ہلنا نہیں بیٹا، اندر کا جن ہل رہا ہے۔ ہمارے اندر ایک جن بھی ہے، ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے ساتھ ہمارے، جب ہم ہلتے ہیں تو جن ہلتا ہے۔ نہیں ہلنا، روک لینا، کوئی اپنا کوئی ہلتا ہے تو روک لینا، یہ ورنہ ہماری کوئی عبادت نہیں ہے۔ نہیں ہنسنا بیٹا، ہنسنے کی بات نہیں ہوتی ہے، جن ہنسا رہا ہے، آپ نہیں ہنس رہے ہیں، جن ہنسا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں ان کی بات کو مان لینا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے پردوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آئے ہیں ازل سے لے کر قیامت تک۔ قیامت میں آپ آئیں گے، سب دیدار مومن کریں گے، شرک کرنے والے نہیں کریں گے۔ وہیں سے گردن اٹھا کے جہنم میں سے نکلے گی، لے کر جا کر جہنم میں ڈال دے گی۔ جو ایمان رکھتے ہیں، جو توحید پہ رہتے ہیں، یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں جوڑتے ہیں، وہ ایک رنگ میں رہنے والے۔ ہادہ صبغۃ اللہ، بولو، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جا، اللہ کا ہو جا۔ کوئی دیکھے
آپ فار ایگزامپل آپ کسی سے ملاقات کریں, وہ انسان کیا بات کرتا ہے, پتہ چلتا ہے یہ اللہ والا ہے. اب یا ایک انسان سے پتہ چلتا ہے چلو ہم مال کو جائیں گے, مال جا کر آئیں گے, پارک کو جائیں گے, گھومیں گے, ہماری ہیل اچھی نہیں ملی, ہماری ڈریس کی فٹنگ اچھا نہیں کیا ٹیلر نے, ہماری کمر میں تھوڑا لوز ہو گیا, ہمارا شولڈر ذرا گر گیا. یہ دنیا داری کے لوگ ہوتے ہیں. وہی بات ٹیلر نے تھوڑا خراب کر دیا, اللہ اسے ہدایت دیں, وہ صحیح کرا دیں. تنگ پہنیں گے شوہر کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. یہ اللہ والا ہوتا ہے. خود آپ بول دیں گے دیکھ کر یہ اللہ والا ہے, یہ دنیا والا ہے. دیکھ کر آ جاؤ, وہاں دیکھو, یہ رکو رکو, میں نہیں ہوں تمہاری باجی, وہاں پہ میرا حق نہیں ہے, وہ تمہاری باجی کو پوچھو. بسم اللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب جو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ان کی ہی بات کو ماننا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانو گے, آپ صبغۃ اللہ میں نہیں ہے. کیا کرو گے, کیا کرو گے؟ آپ کی امی کچھ بولیں گے, آپ کے ابو کچھ بولیں گے, آپ کی ساس کچھ بولے گی, آپ کا سسر کچھ بولے گا, تمہارا میاں کچھ بولے گا, تمہارا بھائی کچھ بولے گا. کس کی بات مانیں ہم؟ کیسے مانیں گے؟ یہ تو شوہر ہے بول رہے ہیں, وہ تو ماں باپ ہیں بول رہے ہیں, یہ تو ساس سسر ہیں بول رہے ہیں. کیا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ اسی لیے آپ علم سیکھ رہے ہیں, اسی لیے آپ عالم بن رہے ہیں, اسی لیے آپ حافظ بن رہے ہیں, علم جان رہے ہیں. قرآن میں کیا ہے احکام اللہ تعالیٰ کے, کیا ہے احکام اللہ تعالیٰ کے, شریعت کیا ہے, جان کر آپ وہ رنگ میں آ رہے ہیں. شوہر بولیں گے برقع نہیں پہننا ورنہ تم کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا, میں تم کو طلاق دے دوں گا. عورت راضی ہو جائیں کہ ہم نہیں آئیں گے تمہارے ساتھ, جو سزا دینا ہے اب دے لو. یہاں پہ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا, اللہ کے حکم کے بغیر ان کا اسکاف نہیں ملا. واش روم میں تھے. اچھا چلو, پنک ہے یا نہیں؟ بلو ہی پہنا دو. بلو جاؤ محفل میں الگ نہیں بیٹھو, بات نہیں, کا دیکھ, اب بعد میں ارینج کریں گے باجی. کلاس والے. دیکھیں باجی اچھی ہم کو ہی سکھائیں گے, عالم ہے نا. اللہ تعالیٰ قبول کر لیں بیٹا. یہ ایک رنگ رب کا لے لیے, پیالہ پی لیے. کیونکہ یہاں پہ کیوں کہا گیا کرسچنس لوگ کرسچن بنانے سے پہلے پیلا رنگ بنا کر ان کو پلایا جاتا ہے. پیلا رنگ بنا کر پہلے کرسچن بنانے سے پہلے پیلا رنگ پلایا جاتا ہے. نہیں, ہمارے ہاں محرم میں شربت پلایا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام کا. یہ سارے اپنے رنگوں میں رنگ رنگیں گے نہیں, رنگ صحیح ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی رنگت میں آ جانا. الحمدللہ. سمجھے؟ سمجھ آئی؟ تو یہی بات ہے, شوہر بولیں گے میں طلاق دے دوں گا, ڈر کے مارے عورت کیا کرے گی, برقع چھوڑ کے بال کھلے رکھ کر, ہم نے بھی کیا, میں نے بھی کی, شوہر کی بات مان کے گئی تو اللہ غضب میں آ گیا. اللہ کی غضب, غصہ میرے اوپر ہوتا رہا, میں سمجھتی نہیں رہی, تو اللہ تعالیٰ کے بہت غضب میں رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیے, مجھے راستہ دکھائے, سیدھا راستہ دکھائے, اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھائے. اس لیے ہم سب کو کہتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہ مانو. بھلے شوہر رہے, ماں باپ رہے, ساس سسر رہے, بیٹا رہے. نماز پڑھنے کھڑے ہیں, آپ کو کوئی بولیں گے آپ نماز نہیں پڑھنا, آپ بعد میں پڑھنا, پہلے ہمارے لیے جاؤ کھانا بناؤ, تو پہلے فرض نماز پڑھ کر فوراً جا کر کھانا دے کر آ کر آپ سنت پڑھ سکتے ہیں. یہ دین ہے, آسان دین ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ یہ پردے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پردے پسند ہیں. آج پردے کا ٹاپک کیوں اٹھ رہا ہے؟ رنگ اور پردے.
पर्दे रंग बिरंग के होते हैं. ओके, पर्दे रंग बिरंग के होते हैं और पर्दे की बात है. ठीक है, आपको चाहिए ना ये टॉपिक. आगे बढ़ते हैं. आसमान पे अल्लाह ताला ने पर्दा रखा है, चमड़ी रखी है. यूँ चमड़ी जो होती है गाय को, बकरी को वगैरह, मुझे और आपको जो चमड़ी है, आसमान को चमड़ी है, यूँ उधेड़ेंगे क़यामत में. मालूम, आसमान को पर्दा है, चमड़ी दी गई है, हमें चमड़ी दी गई है. अगर मेरी स्किन निकल गई तो मेरे अंदर का गोश्त नज़र आएगा, खून नज़र आएगा. तो इस वजह से अल्लाह ताला ने आसमान को चमड़ा दिया गया है, यानी कि पर्दा दिया गया है. आसमान में पर्दे हैं, पर्दे हटाते हैं अल्लाह ताला, पर्दे हटाते हैं तो आपको सफ़ेदी और मालूम है ना, अंधेरा और उजाला जानते हैं ना आप लोग. फिर आसमान से नीचे उतरो आप, झाड़ों को देखो आप. नारियल के झाड़ मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं, तुम्हारे देवनहल्ली में नारियल के झाड़ नज़र आ रहे हैं. नारियल को देखो, अल्लाह ताला ने नारियल के ऊपर का एक छिलका होता है, उसके अंदर कितने पर्दे गिन लो. चलो स्टार्ट करें. ओके, ऊपर एक पर्दा आता है ग्रीन कलर का, उसको निकालेंगे, अंदर एक नारियल होता है. ओके, वो एक पर्दा हो गया. फिर नारियल को एक पर्दा होता है, फिर नारियल के अंदर खोपरा होता है, खोपरे के अंदर और एक मलाई होती है. कितने पर्दे हो गए? 4-5 पर्दे मिल रहे हैं आपको यहाँ पे. ये कोकोनट को अल्लाह ने इतने पर्दे दिए हैं. हाँ? अब तरबूज की बात, लाल तरबूज अल्लाह ताला हमें दुनिया आखिरत में दे. लाल तरबूज को अगर अल्लाह ताला वो पर्दा नहीं दिए होते, वो चमड़ी नहीं दिए होते, तो अंदर का नरम नरम जो लाल तरबूज होता है, कोई दुकानदार पकड़ेगा, उसकी हाथ का पूरा गंदगी आ जाता. वो टॉयलेट को भी जाके आते हैं बंदे हो, हाथ की गंदगी लगती. हम लेकर आते दुकान से, आपके अम्मी अब्बा दुकान से लेकर आते, रास्ते में पिघल कर पानी बन जाता था. पर्दे की अहमियत दुनिया में जान लिए तो हक है कि पर्दे में रह जाएंगे. समझ गए? आप लोग बेजार होते हैं ना, अल्लाह क्या गर्मी होती है जी, स्काफ कब काटना जी. नहीं, तब क्या करना, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, जहन्नुम की आग से मुझे बचा लो अल्लाह ताला. ये पर्दे हमें जहन्नुम की आग से बचाएंगे. समझ में आ गया? आलिमा, उलमा, आलिमा क्या है आप लोग? आलिमा. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह बनाए, नहीं बोलना कभी ज़बान से हम आलिमा हैं, बोलना अल्लाह ताला आलिमुल गैब है. पहले लफ्ज़ क्या बोलना, कोई पूछेंगे तो आप क्या हैं? अल्लाह ताला आलिमुल गैब है. अल्लाह हमें आलिमा बना रहे हैं. कभी नहीं कहना आलिमा है. कोई भी किसी से पूछे, हमारे उलमा कभी नहीं कहते आलिमा, कहते हैं हमें तालिबा. बड़ी बड़ी अच्छी बात कहते हैं हमारे आलिम. क्या कहते हैं? हम तालिबा हैं, तालिब इल्म हैं. कभी नहीं कहना आलिमा. जो इंसान आलिमा कहता है ना, हम उससे नफरत करते हैं, क्योंकि अपने आप को वो आलिम का गुरूर लाया. ऐसे शोल्डर, मैं आलिमा, आ जाएगा गुरूर, करके देखो मैं आलिमा, फिर गारत हो जाएंगे हम. ठीक है, अल्लाह ताला हमें इल्म दे रहे हैं, आलिमा बना रहे हैं. आलिमा लफ्ज़ रोक के रखो ना. अल्लाह ताला हमें पुकारे, ये आलिमा, ये आलिमा, वो आलिमा, वो आलिमा, वो आलिमा. अल्लाह ताला देना लक़ब, हम क्यों अपने आप को कर लें? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बोलो ना. मैंने नबी का नाम लिया, आपने नहीं बोला, जवाब नहीं दिया. जोर से बेटे, गूंजे, मोहब्बत गूंजे, सारी दुनिया में गूंजे मोहम्मद सल्लल्लाहु. बोलो, नाम लेती. चलो हम एक 3 बार प्रैक्टिस करते हैं. जैसे मेरे नबी का नाम मैं लेती हूँ, आप अपने नबी के लिए भेजना. मैं मेरे नबी का नाम लेती हूँ, आप अपने नबी को भेजना, क्योंकि आपने अपना नबी समझा नहीं है, इसलिए चुप बैठे थे. जब समझ जाओगे ये मेरा नबी है, मेरे नबी है, तो फौरी बोलोगे आप. क्या मेरे नबी हैं? थोड़े ही लड़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं लड़ रहे. लड़ते हो, लड़ो, बोलो. ठीक है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. جب بھی نام کوئی بھی لیں، کہیں بھی لیں، دنیا میں کوئی بھی ہو، بازار میں ہو یا کہیں بھی ہو، جیسے نبی کا نام آئے آپ جواب دینا کہ صلی اللہ، ورنہ غارت ہو جاؤ گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کوئی بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو دیکھو اس تربوز کی بات ہو گئی. موز کو لے لو، کیلا، موز کو اٹھاؤ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نرم موز اندر رکھا ہے، سفید شفاف، کتنا خوبصورت گورا سا ہوتا ہے. بچیوں کو بولتے ہیں نا گورا ہے وہ، سفید ہوتا ہے. حالانکہ اندر چھیٹے کالے آ جاتے ہیں، کالے چھیٹے چھیٹے موز پہ آ جاتے ہیں، اندر کھول کے دیکھو گورے کا گورا رہتا ہے. وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، اندر گورا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہ پردہ اس کو نہیں دیے ہوتے، موز تم لا کے کھا سکتے تھے؟ موز تم کھا سکتے تھے؟ نہیں کھا سکتے تھے نا. انگور کے اندر کتنا نرم نرم آتا ہے، کتنی نرمی نرمی ہوتی ہے. وہ انگور کے باہر کا چھلکا اگر اللہ نہیں دیے ہوتے تم انگور کھا سکتے تھے؟ میں کھا سکتی تھی؟ یہ شکر کرو یہ پردے کا. اللہ نے جب پوری کائنات میں، ابھی لے لو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ہم نے غلاف دیا ہوا ہے، کس کو؟ کھجور کو. پتلا سا غلاف، کھجور کے اوپر پتلا سا چھلکا ہوتا ہے. پھر اس کے اندر دیکھو نرم نرم سا، نرم نرم سا، نرم نرم سا. پھر اس کے اندر دیکھو بیج آتی ہے. کتنے پردے ہیں. ہر چیز کو غور و فکر کرو گے، اس کے بعد ہر چیز کو غور و فکر کرو گے. آپ کی آنکھ کو دیکھو، آپ کی آنکھ کو کچھ میں مٹی یہاں سے پھینکوں گی یا کچھ لال مرچ پھینکوں گی میں آپ کے اوپر، اللہ نہ کرے کبھی میں پھینکوں، کبھی اللہ تعالیٰ آپ پہ عذابات نہ پھینکیں، اللہ رحمت میں رکھیں آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو، کہ اگر کوئی پھینکے آپ کے اوپر، آنکھ اگر کھلائے رہتے آپ کے، پردہ اگر اللہ نہیں دیے ہوتے، کیا ہوتے؟ آنکھ اندھے ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنکھوں کو پردہ دیا ہے. ناک کے اندر بال دیے ہوئے ہیں، اگر کوئی آپ کو کچھ بھی ویسے ہی مرچی وغیرہ کچھ بھی لے لو، اندر پورا گھس گیا تو بھیجا چلا جائے گا. کان میں اللہ تعالیٰ نے پردے دیے ہیں. آپ سمندر میں جاتے ہیں، کبھی ڈبکی مارتے ہیں، تیرتھ کس میں جاتے ہیں، کیا بولتے باجی اس کو؟ نہیں نہیں، وہ ہندو لوگ جاتے ہیں نا، کدھر جاتے ہیں وہ تیرتھ یاترا؟ گنگا بولو جی، کہاں جی وہ تیرتھ یاترا کو جو لوگ جاتے، گنگا میاں کی ہم نے اسنان کر کے آئے. اوکے. سنتے ہیں نا ہم لوگ، ٹی ویوں میں سنے ہیں نا، جیسے ڈبکی مار کے آتے ہیں. ہم لوگ، کئی لوگ ناگور کو جاتے ہیں، شادی ہونے کے بعد پھول لے جا کر چھوڑنے جاتے ہیں. ان میں اور ہم میں پردہ کیا رہ گیا؟ مومن اور کافر میں پردہ ہے. مومن اور کافر میں پردہ ہے، وہ ہے نماز، وہ ہے نماز. اب رمضان کے دوران یہ پورا چیپٹر نمازوں کا چل رہا ہے. یہ پردہ ہے. مومن اور کافر کے بیچ میں پردہ ہے. کیا ہے وہ؟ بولو کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر ہے. بھلے تم کلمہ پڑھ لیے، کفر کر رہے ہیں نا ہم لوگ. مومن ولا کافر بس صلاح. مومن یاد کرو، مومن ولا کافر بس صلاح. 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 سلانی صلاح. ٹھیک ہے. آپ کتنے ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں؟ پکا 5؟ پکا 6؟ نہیں وہ فرض نہیں ہے بیٹا، تہجد الگ ہے. فرض کتنے؟ گھر کو جانے کے بعد مدرسے میں آپ لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. کون نہیں پڑھتے؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھانا. کسی کی جیب نکلی، کوئی بائٹ کرے، کوئی مسکرائے، کوئی چھپے، ہاتھ اٹھاؤ ایمانداری سے. یوں نہیں، ہم چور نہیں ہیں، اللہ معاف کریں گے. ہاتھ اٹھاؤ. نہیں بیٹا ہاتھ اٹھاؤ. میں کہتی ہوں جو مدرسے سے نکل کے جا کے گھر میں آپ جاتے ہیں، تو جو کون لڑکیاں نماز نہیں پڑھتے 5 وقت کی، ہاتھ اٹھاؤ. وہی تو بات ہے بیٹا، کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے، وہی بات اٹھ رہی ہے. اب ایک بات یاد رکھو، جو انسان مدرسے میں مسلمان تھا، مدرسے میں مسلمان تھا، گھر کو جا کے کافر بن گیا. مدینہ منورہ میں مسلمان تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتے تھے تو 5 وقت کی نماز کون پڑھتے تھے؟ یہودی بھی پڑھتے تھے. کون پڑھتے تھے؟ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. ان کی باتیں سننے کے لیے وہ آتے تھے. جھوٹ بولتے تھے مسلمان بول کے، مگر مجبوری سے ان کو نماز پڑھنا پڑتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مسجد میں آتے تو نماز 5 وقت کی پڑھتے. باہر جاتے تو نہیں پڑھتے تھے، شیطانوں کے ساتھ رہتے تھے. آپ شیطان ٹی وی کے ساتھ رہتے ہیں. حق ہے، کسی کی نہیں نکلی بولی نہیں دیکھا کرو، چھوڑ دو. لا الہ نہیں کوئی بھی عبادت کے لائق. مانو ٹی وی نہیں، تھیٹر نہیں، فیشن نہیں، میک اپ نہیں، شادیوں میں بے پردگی نہیں، میتوں میں بے پردگی نہیں، کوئی بچہ پیدا کہیں گئے دیکھنے گئے ہاسپٹل پہ گئے بے پردگی نہیں. ہمیشہ کا پردہ یہ صبغت اللہ ہے. کبھی اوڑے کار میں گئے تو بھی پردہ ہے، بے پردگی کار میں گئے بے پردگی نہیں. 2 ویلر میں گئے، سائیکل میں گئے، پلین میں گئے، ٹرالی ڈھکلتے ہوئے تو بے پردگی. لوگ سٹائل میں آ جاتے ہیں، پلین میں جانے سے پہلے ویسٹرن پہن لیتے ہیں. سفر کر کے دیکھ لو، ان کی حقیقت معلوم ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سفر کرو صلی اللہ، پیار سے سجا کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ گھر میں یہاں پہ آپ مسلمان ہو، 5 وقت ڈر کے مارے پڑ رہے باجی کے، باجیوں کے، تو گھر میں کیوں اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ نہیں کوئی، ہاں بیٹا آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی بات نہیں ہے. جو نہیں پڑھتا اسے سوال کری ہوں، گھر میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ تو ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ڈر خالی منہ پہ؟ تو جھکنا ڈر ہے، جھکنا ڈر ہے. خشیت الرحمن، جو ڈرتا ہے رحمان سے. مسلم کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار. فرما بردار کا معنی کیا ہے؟ جھکنا. جو جھکتا نہیں نماز میں وہ مسلمان نہیں ہے. دل کی نماز پڑھنے کے لیے، دل اندر پڑھنے کے لیے جسم کیوں دیے ہیں؟ صرف دل ہی دے کے بھیجتے اللہ، ساری دنیا میں دل لڑکتے رہتے. اب درگاہ پارٹیاں کہیں کیا بولتے ہیں؟ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں جی، ہم دل میں پڑھتے. حضرتوں کو پوچھو دل کی نماز، دل لڑکنے کے لیے نہیں آیا ہے، دل جھکنے کے لیے آیا ہے. دل لڑکنے کے لیے سوچو کیسی چیز ہوگی دنیا، خالی دل لڑکتے رہتے ہیں. بولو. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے لیے جھکنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع میں کافی وقت تک جھکے رکھیں گے، اپنے پردے کو نیچا کریں گے، اپنی آنکھوں کے پردہ جو ہے جھکائیں گے، پردہ ڈالیں گے، آنکھوں کو پردہ ڈالیں گے. کب؟ کب؟ رکوع میں. نماز کو کھڑتے ہیں تو تھوڑا پردہ پڑے گا. یاد رکھنا اس پردوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ نماز کو کھڑیں گے، لوگ کیوں کھڑتے ہیں؟ آسمان دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، پردہ ہی نہیں ڈالا ہے. آنکھوں کا پردہ نہیں ڈالا ہے. نیچے دیکھنا کراس طریقے سے. جانماز کی بگننگ جو ہوتی ہے اس سے ذرا وہاں پہ رکھ لو، کم از کم سمجھانے کے حساب سے کہتی ہوں. جانماز کی شروعات ہوتی ہے اس سے ذرا پیچھے آ جانا تمہاری طرف، یعنی کہ ذرا پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ ذرا پردہ ہوتا ہے آنکھوں کا. پھر جیسے رکوع میں جاتے ہیں پورا پردہ ہو جاتا ہے آنکھوں کا، ہماری نظر نیچے ہوتی ہے. یہ پردوں کا اہتمام کرو، یہ پردے سیکھو، یہ پردے ضروری ہیں. ایک دن میت کو پورے پردے بند کر کے بھیجیں گے، لپیٹ کے ڈالیں گے، خبر میں پھینک کے آئیں گے. پردے نہیں کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا؟ پردہ رکوع میں پورا آنکھوں کا ڈال کے ہم کھلے آنکھ رکھتے ہیں. سجدے میں آنکھ ہم کیسے رکھتے ہیں؟
بولو. اب تھوڑی دیر پہلے عالمہ عالمہ بول کے جواب نہیں دیں گے تو لوگ ہنسیں گے نہیں. زمین ڈائریکٹ دیکھیں گے سجدے کی طرف. آنکھ بند رکھیں گے آنکھ کھلی رکھیں گے. پورے پردے کھول کے اپنے آنکھوں کو زمین میں دیکھ کے احساس کریں گے یہ خبر میں ہمیں جانا ہے. پورے آنکھ کھولیں گے تو اندھیرا نظر آئے گا. پورے آنکھ کھولیں گے تو آنکھ ڈریں گے. پورے آنکھ کھول کے دیکھیں گے سجدے میں کچھ نظر نہیں آتا ہمیں. کچھ نظر نہیں آتا ہمیں. یہ دنیا پل بھر کی ہے. سجدے میں جا کے انسان دیکھ لیتا ہے اپنی اوقات کو. اپنی اوقات کو دیکھ لیتا ہے. پردہ بہت ضروری ہے. حد سے زیادہ ضروری ہے. پردے کے لیے ہونٹوں کو پردہ بنایا نا اللہ تعالیٰ نے. ایک کوئی آ کے گھونسا مارتا. مجھے بچپن میں کبھی بڑے بھی کبھی گھونسے مارتے ہیں نا. سہیلیاں بھی کوئی اپنے بھی کبھی گھونسا تھپڑ مار دیتے ہیں. میرے تو پورے دانت ٹوٹ گئے ہوتے. آپ کو بھی کئی مارتے ہیں نا. کوئی بھائی مارتے ہیں کبھی امی تھپڑ لگاتی ہے. چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے حالانکہ کبھی کوئی مار دیتے ہیں. دانت ہمارے رہتے سارے ٹوٹ جاتے تھے. موتیاں ہیں یہ. ایک دانت بنانے 20,000 لگتا ہے آج کل لوگوں کو. ٹھیک ہے. یہ دانتوں کو اللہ نے پردہ دیے ہیں. شرمگاہوں کو 7 پردے دیے ہیں. جو بوائے فرینڈ ڈھونڈتے ہیں دل میں محبتیں مچلتی ہیں تو پردے کھل جاتے ہیں. یہ محبت اللہ کی محبت میں جب رہتے ہیں کوئی محبت سامنے کوئی فائدہ نہیں دے گی. کچھ کیئر بھی نہیں رہے گا کسی کی محبت کا اللہ کی محبت میں. اس لیے جوان لڑکیاں جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھا کرو. آپ رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں. بچے بھی رکھتے ہیں. رکھا کرو. اب تو بہت چھوٹے تو نہیں ہو نا. رکھا کرو. بچپن سے عبادت جوانی کی عبادت. بوڑھاپے میں بولیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں کو انہوں نے جوانی میں کیا کرتے تھے. پوچھیں ابھی کیا ہو گیا کیوں نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ کمزور ہو گئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تم نے بوڑھا کر دیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ نے طاقت لے لیے. اور سب تمہارا اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو ایسا کیا ہوا ہے. اچھا جوانی میں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جوانی میں بڑی اچھی عبادت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تہجد سے اٹھے رہتے تھے شام تک رہتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ نوافل نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ روزے رکھتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ صدقہ خیرات کرتے تھے. صبح سے لے کر رات تک سوتے وقت ہر لمحہ تیری راہوں میں لگے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تم چپ کیوں بیٹھے ہو. جاؤ لکھو ان کو اول سے لے کر آخر تک جو جوانی میں کرتے تھے. اب جوانی ہے تمہاری. اب جوانی ہے تمہاری. یہ جوانی برباد نہ کریں. یہ پل کی جوانی ہے. کل میں گزر جائے گی. پل میں گزر جائے گی. ہم آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں ابھی 11 سال کے ہیں. آنکھ بند کھول کے دیکھتے ہیں تو آج یہاں پہ کھڑے آپ کے سامنے کھڑے. یہ گزر جائے گا. سورہ 3 میں آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ اعمال میں بار بار یاد دلا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ جوانی کی عبادت جتنا ہو سکے ایسا نہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا کرو. سبحان اللہ ایک بوسہ دے لو. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. آرام سے پڑھا کرو. یہ پردے ہیں جسم کے. دیکھو جسم میں یہ پردہ ہے. اندر دل کے اوپر وہ بھی ہے. ہر اعضا کلیجی کو کھولو. ہم تو اپنی کلیجی کاٹ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ بکرے کی کلیجی دکھاتے ہیں. بکرے کی کلیجی کو دیکھو اوپر ایک غلاف ہے اندر کلیجی ہے. دل کو دیکھو اوپر ایک چمڑی موٹی ہے اندر نرم نرم ہے. بھیجے کو دیکھو اس کو بھی ہے. انتڑیوں کو دیکھو انتڑی کو پردہ ہے. بوٹی کو دیکھو بوٹی کے اوپر پردہ ہے. پائے کو دیکھو اپنے آپ کو ڈالو وہاں پہ. پائے کو دیکھو پردہ رکھا. ہر چیز کو پردہ رکھا گیا. ناخن دیے گئے ہیں ہمیں. ہر چیز دیا گیا ہے مگر ہمیں پردہ پسند نہیں. ہمیں پردہ پسند نہیں. ہمیں پردے والا پسند ہے. کب؟ اپنے مطلب پہ. جب اچھائی ہو اللہ تعالیٰ خرابی ہو اللہ ایسا ہمارے ساتھ نہیں کرنا تھا. نہیں نہیں نہیں. کبھی ہمارے دلوں میں ابھی آپ آئے اسکارف پہننے سے پہلے آپ نے چند غلطیاں کرے.
عالم اپنی غلطیوں کو سدھار لیں. اوکے, عالم اپنی غلطیوں کو سدھار لیں تبھی جا کے عالم بن پائیں گے. کچھ بھی کوئی بھی پن تن کا کوئی آپ کے سامنے آئے گا, ماں باپ یا کوئی بھی آپ کو تحفہ دیں گے, ایک پن بھی آئے پسند نہیں آئے گا, رنگ اچھا نہیں رہے گا, سڑیا پڑیا ہوگا, جیسا بھی ہوگا, الحمدللہ علی کل حال. آپ کی زبانوں سے نیکسٹ ٹائم جب میں میٹنگ کروں گی آپ سے رمضان یا رمضان کے بعد, انشاءاللہ میں آپ سے سننا چاہوں گی. پہلا لفظ زور سے بولیں گے آپ, الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں تیری حمد بیان کرتی ہوں, تیری تعریف بیان کرتی ہوں, تیرا شکر بیان کرتی ہوں. کبھی ناپسند شوہر بھی زندگی میں دے دیں گے اللہ تعالیٰ, ساری زندگی کہتے رہنا الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں شکر کریں. اگر کچھ اچھا کر دیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کچھ ہماری پسند کا کر دیے, کچھ اچھا کرتے ہیں, کیا کہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ان چیزوں کو اپنے زندگی میں لے کر آؤ, بہت ضروری ہے, تب کہیں گے آپ علم جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے, آج میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں. آپ سب کو بھوک لگ گئی ہے, اللہ تعالیٰ جنت کے کھانے کھلائیں, دنیا میں بھی جنت دیں, پردے میں رہ رہے ہیں, آمین یا رب, اللہم آمین. اللہ تعالیٰ جنت میں ہر نعمت دیں, دنیا میں آپ سب کو جنت عطا فرمائیں, آخرت میں جنت عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لیں, اللہ تعالیٰ اپنے رنگ میں رنگ لیں, اللہ تعالیٰ اپنے رنگ میں رنگ لیں, اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں, اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بنا لیں, اللہ تعالیٰ اپنے آزمائشوں کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کر کے صحیح عالم بنائے, علماء سو نہ بنائے, علماء سو نہ بنائے, علماء سو نہ بنائے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نون کا غنہ ضروری ہے, دوبارہ پڑھتے ہیں. اوکے, ایک سیکنڈ, ہاں ضرور کو. آپ کا پروگرام بننے والا ہے, آپ نے خوبصورت طریقے سے ایک آبائے وغیرہ سب بنائے ہیں. اوکے, آپ کا پروگرام جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ بنائے ہوئے ہیں, جیسا سجایا ہے یہ پریزنٹیشن ہماری پڑھائی سب سے بڑی پریزنٹیشن. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ, مزمل نہیں ہے, مزمل میں رتیل القرآن و ترتیلا, کہاں ہے؟ رک رک کر, ٹہر ٹہر کر, سوار کر پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, حمید مجید, حمید مجید, حمید مجید, حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوبارہ, انک حمید مجید. میرا دل حدر کر کہا نا اللہ کی تعریف. اوکے,
با خلخلا ہوتا ہے. وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ الحمد للہ اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.